الحمید الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع جو انتظامیہ کی طرف سے اور اساتذہ کی طرف سے ہم بچوں کو دیا گیا ہے، وہ موضوع قیام پاکستان کے اغراض و مقاصد کے بارے میں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے ملک پاکستان کو ہمیشہ تا دیر سلامت رکھے، تمام تر مشکلات سے دور رکھے۔ آپ کو یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم کو ملک پاکستان جیسے ملک ملا ہے۔ آپ پوچھئے فلسطین کے مسلمانوں سے، کشمیر کے مسلمانوں سے، افغانستان کے مسلمانوں سے۔ ہمارے دادا بتایا کرتے تھے کہ افغانستان میں اتنی تکلیفیں ہیں، اتنی آفتیں ہیں کہ لوگوں کو کھانے کو نہیں ملتا۔ آپ اس بات پر شکر کریں کہ آپ کو ملک پاکستان جیسے ملک ملا ہے۔ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانی ارض پاک مملکت خداداد پاکستان 77واں یوم آزادی منا رہا ہے۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو ایک آزاد مسلم ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا۔ قیام پاکستان کے لیے جہاں سیاسی جدوجہد تاریخ میں قلم بند ہے، وہیں ہزاروں افراد کا خون ارض پاک کی بنیادوں میں شامل ہے۔ بر صغیر میں ہندوؤں پر انگریزوں کے قبضے کے خلاف مسلمانوں نے لاتعداد تحریک چلائی، لیکن محمد علی جناح کی مدبرہ قیادت میں پاکستان کے قیام کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا۔ آج ہم ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ آزادی کی قدر و منزلت ان لوگوں سے پوچھئے جو آج بھی اغیار کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ قیام پاکستان کے اغراض و مقاصد، اسلامی ریاست کے قیام کی خواہش، اسلامی معاشرے کا قیام، اللہ رب العزت کی حاکمیت کا تحفظ، اسلامی جمہوری نظام کا نفاذ، دو قومی نظریے کا تحفظ، اردو زبان کا ترقی و تحفظ، مسلم تہذیب و ثقافت کا تحفظ، اسلام کا قلعہ، یہ سب قیام پاکستان کے اغراض و مقاصد تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر